ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، رونق المجالس اس کا نام ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ بلخ میں ایک تاجر تھا اور بہت زیادہ مالدار تھا، اس کا انتقال ہوا تو اس کے پیچھے اس کے 2 بیٹے رہ گئے، انہوں نے 2 بیٹے چھوڑے، بس میراث میں سارا مال ان کو ملنا تھا، آدھا آدھا حصہ دونوں بھائیوں میں تقسیم کرنی تھی، بیٹیاں نہیں تھی، بیوی نہیں تھی، بس یہ 2 بیٹے تھے۔ لیکن اس تاجر کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بال مبارک بھی موجود تھے، تو جب سارا مال آدھا آدھا تقسیم ہوا تو اس میں سے 3 بالوں کا مسئلہ آ گیا، تو 1 بال تو ایک کو مل گیا، دوسرا بال دوسرے کو مل گیا، باقی رہ گیا 1 بال، وہ 1 بال مبارک موئے مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جو درمیان میں باقی رہ گیا، تو اس پر مسئلہ پیدا ہوا، تو بڑے بھائی نے کہا کہ بس سب کچھ تقسیم ہوا تو یہ بال بھی تقسیم ہوگا، اور اس کو آدھا کروں گا تو آدھا آپ لے لیں گے اور آدھا میں لوں گا۔ چھوٹا بھائی جو تھا وہ عاشق بھی تھا، انہوں نے سوچا کہ مال کو تقسیم کرنا تو شریعت کا مسئلہ ہے، ایک ایک بال تقسیم کرنا بھی شریعت کا مسئلہ ہے، میراث میں مل گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک، لیکن 1 بال کو تقسیم کرنا اور اس کو کاٹنا میرے نزدیک سوء ادب اور بے ادبی ہے، اور اس کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا ہرگز نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کو نہیں کاٹا جائے گا، اور قسم کھا لی کہ خدا کی قسم نبی علیہ السلام کے منہ مبارک کو کبھی بھی نہیں کاٹا جا سکتا ہے، اور میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ نہیں کر سکتا ہوں کہ اس بال کو کاٹ لیا جائے۔ بڑے بھائی نے کہا تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ چھوٹے نے کہا بس جو بھی آپ کہہ لیں مجھے منظور ہے، لیکن اس بال کو مت کاٹو۔ بڑا بھائی جو تھا وہ حریص تھا مال کا، اور یہ حریص تھا نبی علیہ السلام کے بال مبارک کا، تو بڑے بھائی نے سوچا کہ یہ مال دے دے گا اور بال لے لے گا، تو ان کو کہا تو پھر کیا ہوگا، میں تو آپ کو ویسے ہی بال نہیں دیتا ہوں۔ چھوٹے نے کہا جو بھی ہے مجھ پر کوئی بھی تاوان رکھ دے، مجھے منظور ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے بال کو کوئی ضرر نہ پہنچے، اور اس کو تقسیم نہ کیا جائے، کاٹ نہ لیا جائے، نہ کاٹا جائے، نہ اس کو آدھا میں اور آدھا لے لوں، تو لے لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بڑے بھائی نے کہا اگر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بال لے لیں اور میں مال لے لوں تو کیسا ہوگا؟ یہ بڑا امتحان تھا، مال بھی تو کوئی چیز ہے انسان کی معیشت کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، اور چھوٹا بھائی جو تھا وہ بھی غریب تھا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ مال سارا لے لے گا، تاجر تھا باپ جو تھا وہ تاجر تھا، بہت مال چھوڑا تھا، تو ایک طرف 3 بال ہوں گے اور ایک طرف جو ہے وہ مال ہوگا، تو بڑے بھائی نے کہا یہ 3 بال تو لے لے، اور یہ سارا مال جو ہے وہ اپنے حصے کا مجھے دے دے، میں اپنے حصے کا بال آپ کو دے دوں گا اور آپ اپنے حصے کا مال مجھے دے دے۔ چھوٹے بھائی نے بغیر کسی جھجک اور بغیر کسی سوچ کے بس آنکھیں بند کر کے پھر کھول کر کے بتایا اور جواب دیا کہ میں بالکل اس پر راضی ہوں، بڑا فیصلہ ہے۔ بڑے بھائی نے سارا مال لے لیا اور چھوٹے بھائی نے کچھ بھی مال میں سے نہیں لیا، صرف موئے مبارک صلی اللہ علیہ وسلم لے لیے۔ چھوٹے بھائی نے کہا میں نے نبی علیہ السلام کے بال مبارک میرے پاس ہے، یہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے برکت نہ ختم ہونے والی چیز ہے، کبھی بھی نہیں ختم ہوگا۔
چھوٹا بھائی جب راضی ہوا اور مال سارا بڑے بھائی نے لے لیا تو چھوٹے بھائی نے وہ بال مبارک جیب میں رکھے اور ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے اور بار بار اپنے جیب سے وہ بال مبارک اور موئے مبارک نکالتے تھے، اور جب بھی نکالتے تھے شوق و ذوق اور بھی بڑھتا تھا بس بال مبارک نکالتے تھے، دیکھتے تھے، آنکھوں پر رکھتے تھے، چومتے تھے، بس میرے لیے یہ کافی ہے، میرے لیے یہ کافی۔ اللہ نے بہت امداد کی اس کے دل سے مال کی محبت نکال لی اور نبی علیہ السلام کی بال مبارک کی قدر و قیمت اور اس کا شوق و ذوق اور عشق و محبت اور بھی بڑھا دیا۔ یہ سارے چیزیں بھول گئے، مال کیا چیز ہوتا ہے، کسب ہوگا یا نہیں ہوگا، میں ایسا نہ ہو کہ بھوکا رہوں، یہ کچھ بھی اس کے خیال میں نہیں آتا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی، زیارت کرتا تھا، درود شریف پڑھتا تھا، بس ذکر و اذکار کیا۔ اور چھوٹا بھائی جو ہے نبی علیہ السلام کے بال مبارک کی برکت سے صوفی بن گیا، بس ہر وقت مسجد میں رہتا، نماز پڑھتا تھا، ہر نماز کے بعد، دوسری نماز کے بعد، صبح اور شام نبی علیہ السلام کی بال مبارک کی زیارت کرتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، چھوٹے بھائی نے تھوڑا سا کچھ کاروبار، دکان وغیرہ کھولا، اور بڑے بھائی نے کہا میرے پاس بہت مال ہے، بہت کچھ ہے، یہ کیا کرے گا؟ انہوں نے کچھ قرض لے کر کوئی تھوڑا سا دکان کیا، اللہ تعالیٰ نے بہت برکت ڈال لی اس میں، وہ بڑا تاجر بن گیا۔ چھوٹا بھائی باپ کی طرح بڑا تاجر بن گیا اور بڑا بھائی کنگال بن گیا، بالکل کنگال ہو گیا، کوئی چیز اس کے پاس نہیں رہا، جو کچھ تھا وہ ویسے ہی بس اڑا دیے، سارے مال کو اڑا دیا، سارا مال بڑے بھائی کا ختم ہو گیا۔ چھوٹا بھائی جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مالدار کیا، ایک طرف نبی علیہ السلام کی بال مبارک کے مال اور دوسری طرف زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا۔ یہ چھوٹا بھائی جو تھا وہ وفات ہو گیا۔ جب وفات ہو گیا تو لوگوں میں یہ چرچا تھا کہ تقسیم میں اس نے بال لے لیے اور بڑے بھائی کو مال دے دیا، تو صلحاء میں سے کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں اور اس پر عمل کرو، جو بھی شخص کوئی بھی ضرورت اس کو پیش آئے تو اس تاجر کے چھوٹے بیٹے کے قبر کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اس کے علاوہ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس میں اس پر اضافہ ہے اس واقعے پر، اور وہ یہ ہے کہ بڑے بھائی جو تھا جو سارا مال لے لیا بعد میں فقیر ہو گیا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت اس کو بھی آئی، زیارت جب اس نے کی تو نبی علیہ السلام سے اپنے فقر و فاقوں کی شکایت کی بڑے بھائی نے، وہ بھی مسلمان تو تھا، اس نے کہا حضور میں تو بڑا فقیر بن گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، میں بالکل تہی دست رہا اور بالکل ایسا ہوں کہ اب قرض بھی کوئی نہیں دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او محروم، تو نے عجیب کام کیا، جب مال اور میرے بال کے درمیان تقسیم کا معاملہ آیا تو نے مال کو پسند کیا، میرے بال کو پسند نہیں کیا، تیرے چھوٹے بھائی نے میرے بال کو پسند کیا، مال کو پسند نہیں کیا، تو نے میرے بالوں میں بے رغبتی کی اور تیرے چھوٹے بھائی نے ان کو لے لیا، اور جب بھی وہ اب میرے بالوں کو دیکھتا ہے موئے مبارک کو تو وہ درود مجھ پر بھیجتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مالدار بھی بنا دیا اور دنیا اور آخرت کا سعید ترین آدمی بنا دیا، اسعد بنا دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی، نزہۃ المجالس نے یہ واقعہ اضافے کے ساتھ لایا ہے، تو چھوٹے بھائی کے خادموں میں داخل ہو گیا اور کہا میں نے موئے مبارک کے بال نہیں لیے،
لیکن آپ کو اب اگر میں منظور ہوں تو میں آپ کی خدمت کروں گا، کیونکہ آپ کے پاس نبی علیہ السلام کے بال مبارک ہیں، میں آپ کی خدمت کروں گا، شاید آپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری بھی زندگی سنوار دے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ اچھی زندگی دے دے۔ چھوٹے بھائی نے سب کچھ لے لیا، اس نے ظاہر میں مال نہیں لے لیا لیکن سب کچھ لے لیا۔ تو نبی علیہ السلام کے بال مبارک کے بہت زیادہ برکات ہیں، بہت زیادہ۔ اور اگر کسی کے پاس بال مبارک نہیں ہے، ہر کسی کے پاس تو نہیں ہوتے، وہ تو بادشاہوں کے پاس ہوتے ہیں، کسی خوش قسمت کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ہم تو ایسا ہی بھی کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرے۔ تو جو موئے مبارک میں برکات ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں بھی بڑی برکات ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ مال اور دنیا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم کو شریعت مطہرہ پسندیدہ عمل بنا دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔